السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان. کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے. کل کی رات شب برات کی رات، اور شب برات 1000 راتوں سے بہتر رات. اور اس روز اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کا، اپنی خطائیں معاف کروانے کا، اپنے لیے آسائشیں مانگنے کا، اپنی آخرت مانگنے کا بہترین رات. یہ وہ رات جس رات ہر کسی کو ہر کچھ عطا کیا جاتا ہے. جو بخشش مانگتا ہے اس کو بخشش عطا کی جاتی ہے. جو اولاد مانگتا ہے اسے اولاد عطا ہو جاتی ہے. جو رزق کا طلبکار ہے اس کو رزق دیا جاتا ہے. جو اپنی اور اپنے والدین کی بخشش مانگتا ہے اس کو بخشش دی جاتی ہے. فقط کمی اس بات کی ہے کہ ہم مانگنے والے بنیں، اور مانگنے والے کو ہی عطا ہوتا ہے نا. بے شک اللہ تو ہمیں بے مانگے بھی عطا کرتا ہے، لیکن کچھ موقع، کچھ دن، کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہیں. اور ہم لوگ محرم میں آئے دن آگے پیچھے جاتے ہیں. خاص طور پہ محرم میں بہت لوگ جاتے ہیں قبرستان. اور محرم میں جانا نبی کریم کا ثابت نہیں ہے، لیکن شب قدر کی رات قبرستان جانا نبی کریم سے ثابت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کا مزار نہیں تھا جس کے اوپر وہ گئے تھے. وہ ہمیں سبق دینے کے لیے گئے تھے، اور وہ ہمارے لیے اپنی امت کے لیے بخشش مانگ رہے تھے. تو اس روز ضرور ہم اپنے ماں باپ کی، اپنے عزیز و اقربا کی قبروں پہ جائیں. مرد، خصوصاً مرد. اور ہم سے بدنصیب تو وہ ہیں جن سے ان کے والدین کی قبریں بھی بہت دور ہیں. ہم چاہ کے بھی جا نہیں پاتے. یوں تو جیسے جیسے آپ کا کوئی مرتا ہے نا، ایک قبرستان زمین پہ آباد ہوتا ہے، ایک قبرستان ہمارے دلوں میں بھی آباد ہو رہا ہوتا ہے. تو جن کے والدین کی قبریں بھی ان سے دور ہیں ہماری طرح، تو وہ اس دل کے قبرستان کو تصور میں رکھ کے، ان قبروں کو تصور میں رکھ کے پیرنٹس کے لیے مغفرت تو مانگے. انسان تھے نا ہماری طرح، کمیاں کوتاہیاں، کمیاں بیشیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. تو ہم اللہ سے یہ تو کہیں کہ اے میرے رب، میرے والدین پہ اسی طرح رحم فرما جیسے بچپن میں ہم پہ فرمایا کرتے تھے. اور تو رب ہے، اور تیری رحمت تو بے شمار ہے. انسان تو پھر بھی انسان کے ساتھ اتنا رحم نہیں کر سکتا جتنا مالک اپنے بندے کے ساتھ کر سکتا ہے. اور اے میرے اللہ، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، ان کو ہمارے لیے مغفرت مانگنے والا بنانا. اور ہم اپنے والدین کے لیے مغفرت مانگتے ہیں. اے ہمارے رب،
ہم تجھ سے اپنے لیے مغفرت مانگتے ہیں اے ہمارا رب۔ ہم کل مسلمان جو آدم سے لے کے آخری انسان تک جو ایمان پہ جس کا خاتمہ ہو، ہم اس کے لیے تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ ہم مانگتے ہیں تجھ سے اپنے لیے بھلائی، تمام لوگوں کے لیے بھلائی، اور صرف ہم اپنے لیے نہ مانگیں، کھلے دل کے ساتھ جب رزق بھی مانگے تو ایک ایک کے لیے مانگیں، خاص طور پہ فلسطین اور غزہ میں جو بھوک سے اس وقت مر رہے ہیں، جو پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ہماری دعاؤں کا محور وہ بھی ہونا چاہیے کہ میرے رب ان کے لیے بھلائی فرما، کہ بے شک تو بھلائی ہی کرنے والا ہے۔ اور اللہ تو زیادہ سننے والا ہے، وہ سب حال دلوں کے بھی جانتا ہے، اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن ہم سب کے لیے اس طرح دوسرے مسلمانوں کا مصیبت میں مبتلا ہونا ایک ہمارے لیے بھی آزمائش ہے، کہ جب ہمارے مسلمان غزہ کے، بوسنیا کے، فلسطین کے، کشمیر کے جب یہ آزمائش میں آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اور اس وقت عجب بے حسی ہماری عروج کے اوپر ہے۔ 4 دن ہم نے پوسٹیں لگائیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس وقت وہ بھوک سے مر رہے ہیں، انہیں کھانے کو کھانا میسر نہیں، پینے کو پانی میسر نہیں، بیماروں کو دوائیاں میسر نہیں، ہزاروں بچے یتیم ہو چکے ہیں، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، بے بسی اور بے کسی کی تصویر بن چکی ہے۔ ہمیں اجتماعی دعا کی ضرورت ہے، اور ہمیں عملی طور پر ان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میرے رب، ہم اس دور کے ناتواں، کمزور، بے بس اور بہت ہی جو ہے نا ایمان سے تھوڑا دور ہونے والے مسلمان ہو گئے، تو ہماری کمزوریوں کو درگزر فرما، ہم پہ وہ آزمائش نہ ڈال جو ہم اٹھا نہیں سکتے۔ میرے رب تو ان لوگوں کا بھی بھلا کر، اور اے اللہ ہمارے دلوں کے ایمان کو بھی مضبوط فرما۔ میرے رب ہم میں سے کچھ لوگ اٹھا، ہم میں سے کچھ علماء، کچھ لیڈر ایسے پیدا فرما جو جا کے جہاں بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے وہاں اپنے رب کا علم بلند کریں، کہ ہم لوگوں میں اب کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، ہم لوگوں میں کوئی محمد بن قاسم نہیں ہے، اور ہم بے بسی اور بے کسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے بے نیازی برتنی شروع کر دی ہے ان لوگوں سے جو اس وقت تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے میں سب کے گناہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔